کراچی کی سڑک پر روزانہ گزرنے والی عائشہ جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزرتی تو ایک اشارے پر 3 سے 4 بچے اکٹھے ہو جاتے۔ ان بچوں میں ایک بچہ جس کا نام تھا حمزہ، وہ بار بار کہتا کہ مجھ سے کچھ پھول لے لو۔ عائشہ نے کبھی کبھار پھول لینے اور روزانہ عائشہ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزرنا تو اس بچے کو خاص پیار کرنا۔ جناب علی، ایک دن عائشہ جب گزر رہی تھی تو اس بچے کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ عائشہ نے پوچھا کہ پہلے پھول بیچتے تھے، آج تمہارے پاس کتابیں ہیں۔ بچہ کہنے لگا کہ پھول میرے ضائع ہو جاتے تھے، یعنی خراب ہو جاتے تھے، کوئی خریدتا نہیں تھا، جس وجہ سے اب میں نے کتابیں بیچنا شروع کر دی۔ آپ مجھ سے کتابیں لے لو، مجھے پیسے مل جائیں گے۔ عائشہ نے اس بچے سے پھر ایک دن کتابیں خرید لی۔ اب جناب علی، روزانہ کی روٹین بن چکی تھی۔ عائشہ نے جب بھی کبھی کبھار اس روڈ سے گزرنا تو اس بچے کو دیکھنا، مزید بچوں کو دیکھنا تو پوچھنا کہ آپ لوگ پڑھائی کیوں نہیں کرتے، یہاں پر کیوں آ کر کتابوں کو بیچتے ہو، پھولوں کو بیچتے ہو، یا مزید ہاتھ میں کوئی اشیاء رکھ کر بیچتے ہو۔ بچے ہنستے مسکراتے اور چلے جاتے۔ جناب علی، ایک دن ایسا ہی ہوا۔ عائشہ اپنے شوہر فواد کے ساتھ روڈ سے گزر رہی تھی اور جب اشارے پر آئی تو کچھ بچے اکٹھے ہوئے پریشان تھے۔ عائشہ نے ان بچوں سے پوچھا کہ حمزہ کہاں پر گیا؟ تو وہ بچے کہنے لگے حمزہ کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ عائشہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ پہنچے کہاں پر، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی مل کر کراچی کی ایک مارکیٹ میں کام کرتے تھے۔ شوہر جو کہ کام پر چلا گیا، شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے اپڈیٹ دینا، جا کر پتہ کرو اس بچے کو ہوا کیا، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جناب علی، وہ بچے عائشہ کو لے کر گئے اس حمزہ کے محلے میں۔ عائشہ کا سامنا ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہوا، وہ خاتون عائشہ کو دیکھتی جا رہی ہے اور عائشہ اس خاتون کو دیکھتی جا رہی ہے۔ مسلسل عائشہ کو دیکھنے والی خاتون کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ کے پہلے خاوند کی ماں تھی، یعنی عائشہ کی پہلی ساس تھی، اور جو بچہ حمزہ تھا وہ عائشہ کا سگا بیٹا تھا۔ یہ سٹوری ہے کیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ اس میں اہم لیسن بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی مائیں بھی ہیں جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں یا بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ حمزہ کی سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جناب علی، عائشہ کی شادی آج سے کوئی 10 سے 12 سال پہلے ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ وہ عائشہ کی شادی پسند کی شادی تھی۔ عائشہ نے لو میرج کی اور اس لو میرج میں عائشہ کی فیملی رضامند نہیں تھی۔ عائشہ نے گھر سے نکل کر کورٹ میرج کی اور کورٹ میرج کے بعد اس نوجوان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ نوجوان کی فیملی نے عائشہ کو قبول کر لیا اور دوسری جانب عائشہ کے والدین نے عائشہ کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، کیونکہ عائشہ کا جو ایک بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا اور تعلق اس کا پنجاب کے ایک شہر سے تھا۔ عائشہ نے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد عائشہ کا جو شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ عائشہ کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ جو عائشہ کا ہسبینڈ ہے اس کا انتقال ہو گیا اور عائشہ ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، جناب علی، عائشہ اسی حال میں یعنی اپنی ساس اور اپنے سسر کے پاس رہتی رہی۔ انہوں نے عائشہ کو نہیں چھوڑا، لیکن کیا تھا کہ عائشہ کے گھر والوں کا دل موم ہو گیا اور اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے۔ عائشہ کی ساس نے بھی کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو مجھے دے دو، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس بیٹے کو میں رکھوں گی اپنے پاس، اس کو پال لوں گی اور اس کو جوان کر لوں گی، اور اسے دیکھ دیکھ کر میں اپنے بیٹے کی کمی کو پورا کیا کروں گی۔ جناب علی، عائشہ نے اپنے اس بچے کی قربانی دی اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی گئی۔ پنجاب کے ایک شہر میں عائشہ رہتی تھی اور اسی شہر میں عائشہ نے شادی بھی کی، اور پھر جب اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تو عائشہ کے ماں باپ نے خود اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کراچی کی ایک فیملی سے۔ جناب علی، کراچی کی ایک فیملی سے رشتہ طے پایا اور عائشہ کے خاندان نے کوئی بھی بات ان کو نہیں بتائی تھی کہ ہماری بیٹی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے اور بچہ کس کے پاس ہے، یعنی تمام چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد عائشہ اپنے شوہر کے پاس کراچی چلی گئی۔ اب کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ زندگی بسر کرتے کرتے یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کراچی کی ایک مارکیٹ میں ایک نیا کام شروع کیا، موبائل کا، جو دونوں میاں بیوی مل کر کیا کرتے تھے۔ اب جس روڈ سے گزرتے تھے اس روڈ سے ایک بچہ اکثر اس کو دکھائی دیتا تھا۔ نہیں معلوم تھا عائشہ کو کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی میرا سگا بیٹا ہے جو آج سے 10 سال پہلے مجھ سے دور ہو گیا تھا، یعنی اس کو میں نے اس کی دادی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جب عائشہ حمزہ کا پتہ لینے کے لیے یعنی اس کے گھر پہنچی تو سامنا ہوا اپنی پہلی ساس سے، تو عائشہ اور اس کی پہلی ساس گلے لگ کر روتے رہے۔ محلے دار حیران کہ بچہ ان کا بیمار ہے، یعنی ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے، زاروں قطار یہ خاتون آ کر کیوں حمزہ کی دادی کے گلے لگ کر رو رہی ہے۔
پھر جناب محلے داروں کو پتہ چلا کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کی سگی ماں ہے۔ عائشہ پہنچی ہاسپٹل، اس کو لے کر جایا گیا۔ حمزہ کی حالت تشویشناک تھی۔ 3 دن لگے حمزہ کی حالت سنبھلنے میں، اور ان 3 دن کے دوران عائشہ کا شوہر فواد اس کو بار بار کہتا رہا کہ تمہارا کون سا سگا بچہ ہے، کوئی مالی مدد ہم کر دیتے ہیں، تم گھر آؤ۔ تو پہلے دن ہی اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں یہیں رہوں گی، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، کیونکہ میرا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ فواد پریشان کہ بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہ کہنے لگی یہ وہی بیٹا ہے جو آج سے 10-12 سال پہلے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اور جب حمزہ کو ہوش آئی تو حمزہ کہنے لگا آنٹی آپ یہاں پر؟ تو عائشہ نے کہا کہ میں آنٹی نہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ یعنی 10-12 سال بعد اس بچے نے اپنی ماں کو پہلی بار دیکھا تھا، ہوش میں پہلی بار اس نے اپنی ممتا کو دیکھا۔ پھر عائشہ اور اس کے شوہر کے درمیان مسئلے مسائل پیدا ہو گئے۔ فواد کہنے لگا کہ یہ حقیقت تو تم نے مجھے کبھی نہیں بتائی، یہ سچ ہے، آج کے بعد میں تمہیں نہیں ملوں گا، تم جاؤ اپنے گھر، رکھو اس بچے کو۔ جناب علی عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، لیکن میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ جناب علی عائشہ مالی لحاظ سے ٹھیک تھی، وہ بیٹا ہاسپٹل میں رہا، صحت یاب ہوا، گھر آئی تو اور اپنی اسی ساس کے پاس رہتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساس کراچی کیسے پہنچی، کیونکہ جو حمزہ تھا اس کی پھپھو ایک کراچی میں رہتی تھی، اور حمزہ کے دادا کے انتقال کے بعد دادی کراچی اپنی بیٹی کے پاس آ کر رہنے لگ پڑی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ حمزہ کتابیں کیوں بیچتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حمزہ کے محلے دار جو کہ بچوں کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے، حمزہ پوچھتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بچے بتاتے ہیں کہ ہم پھول وغیرہ اشارے پر رک کے بیچتے ہیں، اور دادی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حمزہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اشارے پر کھڑے ہو کر یا آئے گئے مسافروں کو پھول دیتا ہے یا کتابیں بیچتا ہے، اور یہی پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اب جناب آ جاتے ہیں عائشہ کے دوسرے خاوند فواد کی طرف کہ فواد کے ساتھ عائشہ کے مسئلے مسائل حل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جو عائشہ کی ساس سسر تھے یعنی فواد کے والدین، ان کو تو حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو کہا کہ اس کو لانے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خود چل کر عائشہ کے پاس آئے کہ ہمیں معاف کر دینا، ممتا جاگ گئی تمہاری، یہ تمہارا بیٹا تھا، تمہارے والدین نے یا تم نے ہمیں سچ تو نہیں بتایا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اگر 10-12 سال بعد تم اپنے بیٹے کو ملی ہو تو جس طرح تم نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، یعنی ہاسپٹل میں رہی، اس کے پاس اس کا خیال رکھا، اور اب اس کو لے کر چل رہی ہو، تم واپس آ جاؤ، اس بیٹے کو بھی اپنے ساتھ رکھو اور اس کی پرورش کرتی رہو۔ یوں جناب علی عائشہ اور فواد دوبارہ اکٹھے ہوئے، اور پھر 10-12 سال گزرنے کے بعد حمزہ اپنی سگی ماں کے پاس بھی گیا، یعنی کچھ وقت اپنی ماں کے پاس رہ لینا۔ دادی نے بھی کہا ہوا تھا کہ بیٹا اس کو کچھ وقت میرے پاس بھی رہنے دیا کرو، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔